بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية نمبر 218. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو دین سے مرتد ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دین سے مرتد ہونا دو طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ مکمل طور پر دین کو چھوڑ دینا، کافر ہو جانا۔ دین سے مرتد ہونے کی شکل ایک یہ بھی ہے کہ دین کا نام تو رکھنا لیکن باقی دین والی کوئی چیز اختیار نہ کرنا، دین میں عزت محسوس نہ کرنا، دین کو ایک معذرت خواہانہ رویے سے لینا، دین کے متعلق رویہ ایسا ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ، لوگ مجھے دین کے ساتھ منسلک نہ کریں، لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ مولوی سے لگتے ہیں، یا یہ ان کا ایسا معاملہ ہے، ان کا ایسا معاملہ ہے، کسی بھی طرح سے۔ تو یہ بھی دین سے مرتد ہونا ہے، لیکن ایسا مرتد جو شخص ہے وہ اس کا حکم کفر والا یا کافر والا نہیں ہے، لیکن ہے بیچارہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین سے پھرنے والا ہی ہے۔ اور یہ فعلاً بہت سارے لوگ ہیں۔ لوگوں کو کہا جائے ان کے ڈرائنگ رومز میں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی ہے وہ ختم کر دو، اور کچھ ایسا لگاؤ کہ جس سے آپ کے اسلام سے وابستگی شو ہو، اگر لگانی ہی ہے تو لوگ اس سے کتراتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی جگہ پر ایسی کوئی چیز ظاہر نہ کی جائے، اس کو ہینگ نہ کیا جائے، کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے یہ چیزیں نہ کی جائیں کہ انسان یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو یہ شو نہیں کرنا چاہتا کہ میں کوئی دیندار ہوں یا دینداری کی طرف مائل ہوں۔ یہی معاملہ گاڑی کے ساتھ ہے، یہی معاملہ انسان جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک وغیرہ، تو دین سے بیچارے جو بیزار لوگ ہیں وہ کبھی بھی اپنے فیس بک پہ، اپنی وال پہ یا سوشل میڈیا جو دیگر ہیں ان میں کوئی دین والی چیز نہیں لگائیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ لوگ فوراً کہیں گے کہ یہ مولوی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور خاص طور پر یہ وبا یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ ہے۔ بالکل وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہمیں دین کے نام سے یاد کریں۔ پھر اسی طرح سے آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کی شناخت سے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ نماز روزے سے بھی چلے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بھی چونکہ اسلام کی ایک شناخت ہے تو یہ بھی میں نہیں چاہتا ہوں، نماز میں نے پڑھنی ہے، اپنے لیے پڑھنی، جہاں مرضی پڑھوں نہ پڑھوں، آپ کو کیا ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہر معاملے میں اسلام کو نمایاں رکھتے ہیں، ہر معاملے میں اظہار کرتے ہیں اسلام کا۔ اصل واللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا، ورنہ باقی لوگ بیچارے بیزار لوگ ہیں، نہ دنیا میں ان کو خیر ملتی نہ آخرت میں بھی خیر ملتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں اسلام کو کیوں گھسیڑ دیتے ہو، ہر چیز میں اسلام کیوں لے آتے ہو، یہ مسلمان ہی اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام تو زندگی ہے، تو زندگی کے ہر موڑ، ہر لمحے، ہر سانس میں ہونی چاہیے۔ زندگی کے بغیر زندگی تو نہیں ہے نا، تو اسلام جب زندگی ہے تو اس کے بغیر زندگی ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ انسان ایک لقمہ بھی کھائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، شکر کے طور پر الحمدللہ کہے، یہ اللہ پسند کرتے ہیں۔ پھر ہمیں مختلف مواقع کی جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تب ہمیں اللہ کی یاد کا بتایا گیا دعا کے ذریعے، ہم نکل رہے ہیں تب ہمیں اللہ کی یاد بتائی گئی، ہم گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں تب ہمیں بتایا گیا کیا کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی ایسی چیز سے سامنا ہوتا جو کہ ناخوشگوار ہے تب ہمیں کیا پڑھنا ہے، خوشگوار ہے تب ہمیں کیا کرنا ہے، نماز ہے،
روزہ ہے، اچھی بات ہے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کو اچھا کرنا، ڈیلنگ کو اپنی کو فیئر کرنا، امانت کا خیال رکھنا، دیانتداری کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسلام ہی ہیں اور بڑی بڑی چیزیں اسلام کی ہیں۔ تو اسلام ان سب کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے، تو اس کو واضح ہی کرنا چاہیے۔ شادیوں کے موقع پر دیکھ لیجئے، کئی بیچارے بزرگ ہوتے ہیں لیکن شیطان نے ایسا ورغلایا ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بابا جی محترم جناب، یہ جو شادی پہ ہو رہا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، میوزک ہے، بے پردگی ہے، یا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ تو وہ بیچارے بزرگ کے عقل پر پردہ آیا ہوا ہوتا ہے، یا جوان تو ہوتے ہی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں مجھے بھی معلوم ہے لیکن شادی کا موقع ہے، چل جاتا ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اتنا تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ سب اسلام بیزاری ہیں، یہ سب ارتداد کی شکلیں، دین سے پھرنے کی شکلیں ہیں۔ مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے جب میں پڑھتا تھا فیصل آباد میں، میرا خیال ہے یہ بات ہے 1998 97 یا 98 کی، تو وہاں قریب جہاں پہ میری رہائش تھی وہاں پہ ایک دکاندار تھا، اس دکان بقالہ سا تھا، چھوٹی سی دکان، تو کچھ چیزیں لینے جاتا تھا، میں لڑکا تھا، وہ بھی میری عمر کے تقریباً، تو میں جو پڑھتا تھا وہ بتا بھی دیا کرتا تھا اس کو۔ تو اس کو ایک بات میں نے بتائی، پتہ نہیں میں نے کہیں سے سنی تھی یا پڑھی تھی یا ویسے ذہن میں آئی، مجھے بھی معلوم نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے اپنی دکان بنائی ہے، اپنی دکان کے ساتھ ایک وائٹ بورڈ سا بنا لیں اور اس کے اوپر روزانہ کوئی اچھی بات لکھ دیا کریں، حدیث سے آیت۔ اس نے بنا لیا۔ اگلے دن اس نے کسی کو بلایا مزدور کو اور اس کو کہا کہ یہاں دیوار پر وہ وائٹ بورڈ بنا دو، سیمنٹ سے بناتے تھے جو جیسے اسکولوں میں پہلے بنے تھے نا، وہ بنا لیا۔ روزانہ اس نے حدیث لکھنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، اتنا بہترین لگا مجھے وہ آئیڈیا، اور وہ اللہ اس کو بھی جزائے خیر دیں۔ ایک عرصے تک وہ چلتا رہا، بعد میں پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوگا اس کا، لیکن وہ چلتا رہا۔ تو یہ پھر کئی لوگوں کو میں نے یہ آئیڈیا دیا کہ ہمارے گھر ہیں اور ہمارے گھر بہترین دعوت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی بہت ساری چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ اپنے گھر سے شروع کی ہوئی ہوتی ہے، اپنی گاڑی سے شروع کرتے ہیں، گاڑی کے پیچھے اسکرین کے اوپر کوئی اشتہار، کوئی اس طرح کی چیز لگا لیتے ہیں اپنی دکان کی یا کی اپنے کاروبار کی تشہیر۔ اسی طرح سے یہ سائن بورڈز ہیں، بل بورڈز ہیں، ان پہ دیکھیں کتنا خرچ ہوتا ہے۔ جیسے اسلام آباد میں ہمارے ایک سائن بورڈ، اس کا جو رینٹ ہے کئی جگہوں پر وہ 10 لاکھ ہے، ایک مہینے کا 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، اور عام جگہوں پر بھی صرف ایک سائن بورڈ کا کئی ہزار ہوتا ہے، عام سے علاقوں میں بھی۔ تو لوگ اس کے اوپر اپنا میسج شو کرتے ہیں، پروڈکٹ اپنی کا میسج شو کرتے ہیں۔ تو یہی چیز اسلام کے بارے میں بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ شو کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ نے گھر دیا ہے تو گھر کے بارے میں اگر کچھ ایسا ہو سکتا ہو تو ضرور کرنا چاہیے۔ لوگ گزرتے ہوئے دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہمارا گھر دیکھیں اور خوش ہو جائیں، دیکھتے ہی رہ جائیں۔ چلیں اچھی بات ہے، لیکن اسی گھر میں اگر کوئی ایسی چیز بھی ہو باہر جو پیغام دے لوگوں کو تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو جہاں پہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں کہ ہاں واقعی ہمارے گھر کے ذریعے، ہماری دکان کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز کیوں ہو، لوگ کیا کہیں گے، یہ مولوی ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو مل جائے۔ تو یہ سب دین سے مرتد ہونے کی صورتیں ہیں، کوئی تھوڑا مرتد ہے، کوئی زیادہ مرتد ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہاں اس میں ایک چیز الگ ہے، وہ ہے غلطی، کمی، کوتاہی، گناہ کا ہو جانا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دل و جان سے اسلام کو قبول نہیں کرنے والے اور اس کو چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑتے، نہیں میں یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، یعنی اپنی ذہنی پستی کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ گناہ کا ہو جانا، گناہ تو اللہ تعالیٰ حفیظ رکھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ کوئی صغیرہ گناہ استغفار کے ساتھ وہ بچتا ہی نہیں ہے، لا صغیرۃ مع الاستغفار ولا کبیرۃ، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، یہ ان کا قول کہ صغیرہ گناہ اگر اس پر اصرار نہ کیا جائے، بار بار نہ کیا جائے تو وہ صغیرہ گناہ باقی نہیں بچتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ کبیرہ گناہ بھی اگر ہو جائے تو بندہ استغفار کر لے، سچی توبہ کر لے، اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی صغیرہ گناہ پر آدمی اصرار نہ کرے، بار بار نہ کرے، وہ باقی نہیں رہتے، اور کبیرہ گناہ کی معافی مانگے، وہ باقی نہیں رہتے۔ تو
تو گناہوں کا ہو جانا معاملہ یہ ایمان کے منافی چیز نہیں ہے، لیکن گناہ کے بعد کیا کیفیت ہے اصل یہ معاملہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان سے مراد یہ ہے کہ انسان دل اور جان سے اسلام یا اسلام کی کسی چھوٹی سی معمولی چیز کو بھی ناپسند کرے، اور وہ یہ محسوس کرے کہ اس کی وجہ سے میری عزت میں کمی آئے گی، یہ بڑا معاملہ خراب ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی پھر اب جیسے کہ میں پہلے بھی اس کا بتایا کہ قرآن کریم میں اسی طرح اللہ تعالیٰ مضمون کو چلاتے ہیں دوہرا کر کے، یعنی اچھے لوگوں کا ذکر ہے تو ساتھ برے لوگوں کا ذکر بھی آ جائے گا، جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی ذکر ساتھ ساتھ ہوگا، ایک گروہ ایمان والا ہے تو دوسرا گروہ بھی ساتھ ہی آ جائے گا۔ اب یہاں پہ مرتد لوگوں کا ذکر ہوا 217 میں، ساتھ ہی اللہ نے کیا فرما دیا کہ اس کے برعکس کون سے لوگ ہیں؟ اچھا، جب مرتد لوگوں کا ذکر ہوا تو ان کا اختتام کس بات پر تھا؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جہنم والے ہمیشہ رہیں گے، یہ اختتام ہے۔ اب اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی آج، اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر کی، 3 چیزیں ذکر کرنے کے بعد اختتام کس پہ کیا؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اوپر تھا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، یہاں اولئک یرجون رحمت اللہ، اوپر تھا ہم فیہا خالدون پچھلی آیت میں کہ وہ ہمیشہ اس پہ رہیں گے، یہاں پہ کیا ہے؟ واللہ غفور رحیم، یہ فرق ہے دونوں میں۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے ایمان، دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور ایمان کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین، اور تمام چیزیں جس کو ایمان کہا گیا ہے وہ انسان کے دل میں پہلے برقرار ہو جائیں، دل میں اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں، اور ان دل میں مضبوط جڑوں کا اثر انسان کے ظاہر پر بھی نمایاں ہو، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، دنیا میں ہر چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے، ایمان کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، مال، دولت، فیملی، گھر بار، جان تک، لیکن ایمان نہیں قربان کیا جا سکتا۔ یہی بات صحابہ رضی اللہ عنہ کو سمجھ آئی تھی۔ اسلام کی سب سے پہلی جو شہیدہ تھی سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، بڑی بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ ان کو یہ بات سمجھ آئی تھی کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، جان قربان کر دی، آرام سے کر دی۔ بلال رضی اللہ عنہ جو اتنی ماریں کھا رہے تھے اور اتنا کچھ برداشت کر رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے بھی ایمان کا ذائقہ چکھا، اس نے یہ جان لیا کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی بہترین چیز نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذائقہ کوئی چکھے تو پھر ہے، لوگوں کو ٹیسٹ نصیب نہیں ہوتا ایمان کا جب ٹیسٹ اور ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تو پھر بندہ ایمان کے لیے کبھی بھی قربانی نہیں دیتا اور اس کو بڑی چیز نہیں سمجھتا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت سے ایک تو مراد وہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور اس کے علاوہ بھی جنہوں نے جس شخص کو اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور اسلام کے جو فرائض ہیں ان پر بھی عمل نہ کرنے دیا جا رہا ہو، تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر وہ اسلام پر عمل کر سکے۔ یہ قیامت تک رہے گا، یہ ہجرت، اس طرح کی ہجرت واجب ہے۔ لیکن ایک اور ہجرت ہے جو ہر شخص پر واجب ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہے جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ اصل میں ہا جیم را، یہ جو مادہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، جدا ہو جانا۔ تو مہاجر کو مہاجر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے وطن، اپنے گھر، اپنی پراپرٹی، زمین کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو دوسرا جو حقیقی مہاجر ہے وہ کون ہے؟ جو اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ تو یہ ہجرت ہر وقت بندے کو کرنی چاہیے۔ اسی ایک موضوع کے متعلق ایک بڑی ضخیم کتاب ہے اور بہت ہی پڑھنے کے لائق، اور بندے کے ایمان کو واقعی جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی اور ایمان میں بڑھا دینے والی کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، اللہ ان کے درجات بلند کریں۔ کمال کی کتاب ہے، وہ ہے طریق الہجرتین، طریق الہجرتین، 2 ہجرتوں کا راستہ۔ تو اس میں انہوں نے اس ہجرت کی تمام اقسام کا ذکر کیا، اور اس اصل میں یہ بنیادی جو موضوع ہے وہ یہ ہجرت ہے کہ آدمی اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کی۔ تیسرے نمبر پر وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر
انسان کا اللہ کی راہ میں قتال کرنا، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، ویپن کے ساتھ جہاد کرنا وہ آتا ہے، اور اس کے بارے میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق کرنا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد، اس کے علاوہ ان تمام چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے جس میں بندہ اللہ کی راہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہو اور اس کو اس پہ مشقت اٹھانا پڑ رہی ہو، وہ دعوت کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، وہ مساجد بنوانے کا کام ہو، وہ اور خیر کے کام ہو، جس میں تگ و دو کر رہا ہے، سب کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن عموماً جب بغیر کسی قید کے بولا جاتا ہے تو پھر اس سے جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ مراد ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ذکر کی تو اللہ نے پھر کیا کہا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ان تین بڑے بڑے اعمال کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ اب ان اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ یہ کہا کہ ان اعمال کی وجہ سے ان کو کیا ملے گا، اللہ کی رحمت۔ کبھی بھی انسان اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ ہم اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سے کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اللہ کے رسول آپ بھی فرمایا جی ہاں میں بھی تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو اللہ کی رحمت ہے، تو یہ جو اعمال ہیں، اعمال اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اصل اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے سب سے بڑی دعا کسی کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ سب سے بڑی دعا یہ، سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اس زندگی میں، لیکن یہ ایمان کیوں سب سے بڑی نعمت ہے؟ اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کی بنیاد پر اور اس کے بعد عمل صالح کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کے لیے بندہ مستحق بن جاتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے والے ہیں، اور اللہ غفور الرحیم، اللہ ان لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کے ایمان میں، ہجرت میں، جہاد میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی تو پھر بھی اللہ معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ ہر بندہ تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں پر جو کمی کوتاہی رہ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رحمت کا مستحق بنا لیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل کر لیں، اور اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔